بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ویڈیو تو آپ دیکھ چکے ہیں، اب یہ سارا معاملہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ ہماری ایک بہن وکیل صاحبہ ہیں جو کہ آج خوشی منا رہی ہیں۔ اس خوشی میں انہوں نے فائرنگ کی ہے کیونکہ ان کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ جیت چکا ہے۔ رات کے اس پہر یہ فائرنگ کر رہی ہیں اور جو بیچ یہ لگا چکی ہیں وہ نام ہے جی عامر نواز وڑائچ صاحب کا، یعنی کہ یہ عامر نواز وڑائچ صاحب کی یہ سپورٹر تھیں۔ اب ان کا جو کینڈیڈیٹ جیتا ہے تو اس کے بعد خوشیاں منا رہی ہیں اور سر عام فائرنگ کر رہی ہیں۔ آج بار جو کونسل ہے اس کے الیکشنز تھے، اسلام آباد میں بھی ہوئے، پنجاب میں بھی ہوئے، اور اس کے اندر جب کینڈیڈیٹ جیتا تو خوشیاں منائی گئی، فائرنگ کی گئی سر عام۔ میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں جہاں پنجاب میں یہ بات بولی گئی ہے مریم نواز صاحبہ کی طرف سے کہ بھائی یا تو اسلحہ ختم کریں نہیں تو آپ ملک سے باہر چلے جائیں، اگر آپ کی دشمنی اسلحہ آپ کو اتنا ضروری ہے۔ اور اسی پنجاب کے اندر سر عام کھڑے ہو کے یہ جو لیڈی ہے یہ فائرنگ کر رہی ہے، اور یہ جن لوگوں کے دفتر کے باہر فائرنگ کر رہی ہے ان لوگوں کے بھی پوسٹ آنے لگ گئی ہے جی ہمارا اس سے کوئی لاوا دعویٰ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ویڈیو کو اگر آپ نے غور سے سنا ہو تو آپ کو مزید بھی فائرنگ کی آوازیں آ رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ محترمہ صرف فائرنگ نہیں کر رہی اور بھی لوگ فائر کر رہے ہیں۔ اب اس جو اسلحے کی نمائش ہے، کیا اس کا لائسنس تھا، کیا اس فائرنگ کی اجازت تھی، کیا وکلا قانون سے بالا تر ہیں، کیا سی سی ڈی ان کو پکڑے گی، کیا ان کو اندر کیا جائے گا، یہ سارے سوالیہ نشان بن چکے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں گا بھی کہ اب ہوگا کیا، لیکن ہمارے وکلا کیوں اس قسم کی حرکت کی اس عورت نے۔ اس کے علاوہ مزید بھی فائرنگ ہو رہی ہے۔ کیا یہ کوئی ایسا الیکشن تھا کہ آپ نے کوئی ورلڈ کپ جیت لیا ہے؟ کیا یہ وہ الیکشن تھا کہ آپ نے پاکستان کے اندر آپ کی حکومت آ چکی ہے؟ کس بات کی اتنی خوشی؟ اور میں دیکھ رہا ہوں سارا دن وکلا جمگٹا بنا کے خوشی منا رہے ہیں، الیکشن کر رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں۔ اور بھائی کیا ہو کے گیا ہے آپ لوگوں کو؟ آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہو۔ یہ تو ہم لوگ بول رہے تھے جی فلاں پارٹی ہے جی اس کے ان پڑھ، اس کے جو کارکن ہیں تو وہ اس قسم کا ہلا گلا کر رہے ہیں، ہلڑ بازی ہو رہی ہے۔ تو یہاں تو وکلا لڑکے لڑکیاں عورتیں خواتین کر رہی ہیں، اور جب جیتے گیا الیکشن تو اس کے بعد پھر پراپر اس کی ایک مارچ ہوئی، پراپر اس کی انہوں نے خوشی منائی گئی، لیکن خوشی میں حد تک بڑھ گئے کہ محترمہ نے فائرنگ بھی کی اور ساتھ مزے سے ویڈیو بھی بنائی، پھر ویڈیو کے اندر فلٹر بھی لگایا۔ اس میں فلٹر آپ دیکھ سکتے ہیں، یعنی کہ اتنا کوئی خوف نہیں ہے، سکون سے ویڈیو بنائی۔ اور مزے کی بات وہ اکیلی نہیں تھی، اور بھی 50 بندے کھڑے تھے، اس کو سمجھانے والے نہیں تھے کہ محترمہ کل تو پھنس جائے گی، تیرے لیے مسئلہ بنے گا، تو جہاں پریکٹس کر رہی ہے ان کا لائسنس کو بھی ایشو ہے، تمہارے اپنے لائسنس کو بھی ایشو ہے، تمہیں سزا ہوگی، تمہیں جیل ہوگی۔ میں کنفرم بات کر رہا ہوں کہ اس کو جیل ہوگی، کیونکہ سی سی ڈی جو کام کر رہی ہے پنجاب کے اندر تو یہ چیز رکنے والے نہیں ہے۔ اور پنجاب کے اندر اتنی دیدے دلیری دیکھیں، جہاں پنجاب کے اندر ڈی آئی جی فیصل کامران صاحب نے ٹائم دیا 15 دن کا کہ جس کے بعد ناجائز اسلحہ ختم کر دو، جس کی کوئی دشمنی ہے پاکستان سے باہر چلا جائے۔ ناجائز اسلحہ کے خلاف جہاں مہم چل رہی ہے وہاں پہ محترمہ آ کے فائرنگ کر رہی ہیں کھلے عام سر عام، اور پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ بڑی حیرانی کی بات ہے۔ اور ساتھ ساتھ وکلا کے بیان ڈر گئے، پھر کچھ وکلا، اور انہوں نے بیان بلکہ اچھا کیا، میں کہوں ڈرے نہیں ہیں، انہوں نے اچھا کیا جو بیان دے دیے جی ہمارے آفس کے باہر تو فائرنگ ہوئی ہے لیکن ہمارا اس سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ میں یہاں پہ عامر نواز وڑائچ صاحب جو الیکشن جیت چکے ہوں گے، مجھے نہیں پتا کہ جیتا ہے کہ ہارا ہے، لیکن یہاں پہ آپ کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے تھی کہ آپ کی خوشی میں اگر ایک کینڈیڈیٹ اس طرح کر رہی ہے، آپ کی جو لائر ہے، لائر کمیونٹی سے کوئی لڑکی اٹھ کے اس طرح کر رہی ہے باجی جی، تو اس کو آپ سمجھاؤ۔ اگر آپ اس کو سمجھاتے یہ حرکت نہ کرتی، پھر 50 لوگ سائڈ پہ کھڑے، یار وکلا کھڑے، مرد کھڑے، تم لوگوں کو عقل نہیں ہے؟ کیسز ڈیلی بیسس پہ نہیں کرتے؟ اس کی وجہ یہ کہ یہ لوگ ڈرتے نہیں ہیں، یہ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں۔ سی سی ڈی کے خلاف وکلا نے کتنی کمپین چلائی، کتنی ویڈیوز بنائی، کتنے ان کے خلاف کوشش کی اس کو گرانے کی، گرا نہیں پائے۔ آج جس طرح ذلیل کیا گیا این سی سی آئی اے کو، چودھری سرفراز لوگوں نے کیا، اس پہ پھر وکلا نے انگلیاں اٹھائیں، ہم صحافیوں نے انگلیاں اٹھائیں، سب نے اٹھائیں۔ اس کے بعد پھر سی سی ڈی کے بندے پکڑے گئے جی یہ کالی بھیڑیں، سی سی ڈی ہم تو پہلے ہی بول دیا تھا سی سی ڈی پیسے لیتی ہے، فلانا کرتی ہے، پراپر ہے پروپیگنڈا کیا گیا، جس طرح ہم نے ماضی میں دیکھا کہ دشمن ملک ہمارے پاکستان کے اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، پورا ایک پروپیگنڈا کیا گیا۔ اور اس پروپیگنڈا کے بعد اب وکلا نے، جب لڑکی خود فائرنگ کر رہی ہے، دوسری ویڈیو بھی آ جائے گی، جو دوسرا بندہ بھی فائر کر رہا ہے تو لازمی کوئی نہ کوئی ویڈیو بنا رہا ہوگا، اس کی ویڈیو بھی سامنے آ جائے گی، اس محترمہ کی بھی سامنے آ جائے گی۔ کیا لڑکی ہونے کا فائدہ اس کو ملے گا؟ کیا یہاں پہ عورت کاٹ چلے گا؟ کیا یہاں پہ باقی لوگوں کو انصاف ملے گا؟ کھلے عام فائرنگ کر رہے ہو، ڈر خوف نہیں ہے؟ ہم تو اپنے ساتھ ویپن کیری کرتے ہوئے بھی ڈر رہے ہیں کہ ہمیں پکڑ ہی نہ لے کوئی بھائی، ہمارے پاس تو لائسنس بھی پڑے ہیں، اس کے باوجود ہم کیری نہیں کر رہے، اور آپ یہاں پہ نہ آپ کے پاس لائسنس ہے نہ آپ کے پاس کچھ اور ہے، اس کے باوجود آپ لگے ہوئے ہو فائرنگ کر رہے ہو، کسی سے مانگ کے پسٹل لگ یہی رہا۔ یہ عورت گھر سے تو پسٹل نہیں لے کے آئی، نہ اس کی اپنی تھی۔ میرا یہ خیال ہے کہ اب ہوگا کیا، میں آپ کو وہ بتاتا چلوں۔ اب آج دن کو یہ عورت پکڑی جائے گی، یہ جو وکیل صاحبہ ہیں نا یہ پکڑی جائیں گی، ان کا بیان بھی آئے گا، سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ ہو جائے گا، لیکن کیا
معاملات رکیں گے؟ ایک وکیل پڑھی لکھی لڑکی نے ایسی حرکت کیوں کی جب اس کو پتہ ہے سارا دن کورٹ میں ہوتی ہے, کچہری میں ہوتی ہے, اور اس کو اس بات کا پتہ ہے کہ میرے ساتھ ہوگا کیا, اس کے باوجود اس کی دیدہ دلیری دیکھے. اگر وکیل یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون سے بالا تر ہیں اور اگر یہ کچہری کے اندر موجود ہیں, کیونکہ اکثر وکلا کو میں نے یہ کہتے سنا ہے کہ ہمارا کام ہی یہی ہے, جہاں اوروں کا 1000 روپے لگنے وہاں پہ ہمارے 10 روپے لگنے, اکثر ان کو میں نے کہتے یہ بات سنی ہے. تو کیا یہ کسی کی کڑی تو نہیں ہے؟ تو وکیل صاحبہ بول رہی ہیں ٹھیک ہے جی میں دیکھ لوں گی, مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, عدالت میری اپنی ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ کسی دوسرے سٹی میں جا کے اس کے خلاف کیس ہونا چاہیے تاکہ یہ آئے جائے, پھر اس کو پتہ چلے فوراً سے پہلے اس کی گرفتاری دن کو انشاءاللہ ہو جائے گی, پھر اس کے بعد اس کا سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ ہو جائے گا. دوسری سائڈ پہ اسلام آباد میں جس لڑکے نے ٹریفک پولیس کے اہلکاران پہ ہاتھ اٹھایا تھا اس کو بھی ابھی پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کا نمبر ٹریس ہو چکا ہے, اس کی شناخت ہو چکی ہے, وہ بھی آج گرفتار ہو جائے گا. میں اس ٹائم پہ جب ویڈیو بنا رہا ہوں تو تقریباً 3:20 ہو رہے ہیں صبح کے, صبح ہوتے ہی یہ دونوں چیزیں ہو جائیں گی. لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ مجھے وکلا سے یہ امید نہیں تھی, اور خاص طور پہ اگر اس عورت کا دماغ نہیں تھا تو اس کے ساتھ 50 بندہ اور کھڑا تھا, 100 بندہ اور کھڑا تھا, ان کو تو عقل تھی, وہ تو سمجھا دیتے بی بی یہ تو کیا کر رہی ہے. ہمارے وکلا یہ تو قانون کی حفاظت کرنے والے ہیں, ہمارے وکلا ان کی ذمہ داری ہے قانون کی حفاظت کرنا, سارا دن کورٹ کچہری میں ہوتے ہیں, ان کا کام ہے ڈیفینڈ کرنا, اور کوئی اچھی چیز ہے اس کو اپریشیٹ کرنا, بجائے اس چیز کو ڈیفینڈ کرنے کے, بجائے قانون کو سپورٹ کرنے کے, بجائے احکامات کو ماننے کے, یہ کرتے کیا ہیں کہ یہ کھلے عام فائرنگ کر رہی ہیں. ڈر خوف نہیں ہے. میں حیران ہوں, اتنا کیڑا کوئی یار, اتنی کون سی خوشی, کوئی پاکستان فتح کر لیا, کوئی امریکہ فتح کر لیا, پھر ڈر ہی کوئی نہیں ہے, چہرے پہ خوف ہی کوئی نہیں ہے, فلٹر لگا کے مزے سے ویڈیو بنا کے ٹس فائرنگ. یار میں تو حیران ہوں. ویسے آپ کو مزے کی میں بات بتاؤں, میرے پاس اس سے اچھا اسلحہ پڑا ہے لائسنس والا, لیکن مجھے چلانا نہیں آتا, اس طرح چلانا نہیں آتا جس طرح دلیری کے ساتھ یہ چلا رہی ہیں. میں فائر کرتا ہوں تو مجھے پہلے ڈر لگتا ہے, اور میں تب چلاؤں گا جس دن میرے پہ کوئی مصیبت آئے گی, اپنے ڈیفینڈ میں چلاؤں گا. میں خوشی میں کبھی فائر نہیں چلاتا. تو دیکھ لیں یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے کہ کیسے کھلم کھلا قانون کی دجیاں اڑائی جا رہی ہیں, وہ بھی وکلا کی طرف سے. اور وکلا نے کبھی CCD کو الزام لگایا, کبھی پیرا فورس پہ لگایا, کبھی کس پہ لگایا. اور جب یہ CCD کا واقعہ ہوا, NCCIA کا واقعہ ہوا, تو وکلا نے کھلم کھلا یہ بات بولی کہ ادارے کے اندر کالی بیڑیں موجود ہیں. ہم تو پہلے یہ بول رہے تھے کہ یہ ادارے ٹھیک نہیں ہیں, سرفراز چودھری کی وجہ سے NCCIA کا مذاق اڑایا گیا. اسی طرح CCD کے اہلکار پکڑے گئے, CCD نے خود پکڑے, کسی اور نے نہیں پکڑے, ان کے اندر کالی بیڑیں تھیں, وہاں پہ وکلا نے ان کا مذاق اڑایا. اور آج اب ہم دیکھتے ہیں کہ CCD اپنا کیا رول پلے کرتی ہے. مریم نواز صاحبہ نے جو بولا نا انصاف ہوگا, تو کیا یہاں پہ عورت کارڈ چلے گا یا پھر یہاں پہ انصاف ہوگا, دیکھنے والی بات ہے. بہرحال کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. مزید کسی کو کوئی بھی انفارمیشن ہو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں, تاکہ ایک تو یہ کہ شیئر کرنے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا کہاں کا واقعہ سنیریو کیا ہے, موقف آ جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری ویڈیو کو زیادہ شیئر کرنے سے میکسیمم لوگوں تک ہماری آواز پہنچ جاتی ہے. اور آج جب ملک پاکستان کے اندر, خاص طور پہ پنجاب کے اندر اتنا سخت لا ہے, تو یہ لا فالو کیوں نہیں ہو رہا, اس کی دجیاں کیوں اڑائی گئیں, اس بات کا جواب مجھے چاہیے. کامنٹ سیکشن میں آپ نے اپنی رائے ضرور دینی ہے. باقی اداروں سے میرا سوال ہے, پلیز اس چیز پہ نا ایکشن لو اور ہمیں بتاؤ کہ ادارے انصاف کرنے والے ہیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.